اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، سامعین و ناظرین کرام، میں مسلسل سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات کی توضیح و تشریح اپنے مطالعے کے مطابق آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں، اور نہج البلاغہ میں موجود مولا کائنات کے خطبات میں سے خطبہ نمبر 3 زیر بحث ہے، اور اس تیسرے خطبے کی آج چھٹی قسط آپ کے سامنے ہے. تیسرا خطبہ مشہور ہے خطبہ شقشقیہ کے نام سے، اور عالم اسلام میں مسلمانوں کے درمیان یہ خطبہ کچھ زیادہ ہی قابل گفتگو رہا ہے اور حساسیت کا حامل رہا ہے. آج میں صرف یہ بتانے کی صحیح کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آخر اس خطبے میں حساسیت کیوں پیدا ہوئی ہے، اور یہاں تک کیوں ذہن پہنچ جاتا ہے کہ خطبے ہی کا انکار کر دیا جائے کہ یہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ نہیں ہے. شاید اس کی سب سے واضح ترین اور سامنے کی وجہ یہی ہو کہ سواد اعظم میں ایک نظریہ پایا جاتا ہے عدالت صحابہ کا. جب تک اس نظریے پر قائم رہا جائے گا، باقی رہا جائے گا، حرف آخر تسلیم کیا جائے گا، ایک پتھر کی لکیر کی طریقے سے تسلیم کیا جائے گا، مانا جائے گا، تو یقیناً ایک ہی چیز کو مانا جائے گا تو اس کے مقابل میں آنے والی چیز کا انکار کرنا ضروری و لازمی ہو جائے گا. خطبہ شقشقیہ بہرحال اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی نبی کا صحابی ہو، جس کے لیے بھی سند صحابیت حاصل ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ عادل بھی ہو اور عدالت بھی باقی رہ جائے. جیسے کہ یہ بھی ضروری نہیں رہا ہے کہ جس نے بھی حالت ایمان میں رسول اللہ کی زیارت کی، ان کے ساتھ کچھ رہا، ان کی باتوں کو سنا یا ان کی روایت کو، ان سے حدیث کو نقل کیا، وہ مرتد نہ ہوا ہو. ایسے بھی صحابی مل جائیں گے کہ جو مرتد بھی ہو گئے، جنہوں نے اسلام ہی کو چھوڑ دیا. تو کیا صرف اس بنیاد پر کہ وہ زمرہ صحابیت میں آ گیا تھا، مرتد ہو جانے کے باوجود بھی اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا؟ مجھے معلوم ہے کہ صحابہ ہونے کی جو تعریف کی گئی ہے، ممکن ہے اس تعریف سے اس کو نکال دیا جائے. اس تعریف کے ضمن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ صحابیت کے زمرے میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی موت بھی حالت ایمان یا حالت اسلام میں ہوئی ہو. بہرحال مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ نظریہ عدالت صحابہ ہی کی بنیاد پر خطبہ شقشقیہ میں ایک شک ہی نہیں بلکہ انکار کی گنجائش نکالتے ہیں، اور انکار کی حد تک لوگ آ گئے ہیں کہ یہ خطبہ ہی مولا کائنات کا نہیں ہے. اب تک جو کچھ میں نے خطبہ شقشقیہ میں جہاں تک میری بات پہنچی تھی، اس میں تینوں خلافت کو سرکار مولا کائنات نے ذکر کیا، بتایا. پھر اس کے بعد آپ نے اس وقت کا تذکرہ کیا ہے، اس لمحوں کا تذکرہ کیا ہے جب لوگ آپ کے دروازے پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن اس حصے کو بیان کرنے سے پہلے
اس بات کی طرف توجہ کی ضرورت بہرحال ہے کہ آیا کیا سارے کے سارے صحابہ کرام عادل تھے اور عدالت صحابہ کا نظریہ صحیح ہے؟ عدالت صحابہ کے نظریے کے ضمن میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے، جیسا کہ انشاءاللہ میں ابھی حوالوں سے اس کا تذکرہ کروں گا، بتاؤں گا، کہ اگر ہم نے یہ بات تسلیم کر لیا اور مان لیا ہے کہ تمام اصحاب رسول کا عادل ہونا ضروری یا ماننا ضروری ہے، تو جب ماننا ہی ضروری ہے تو ان کی زندگی میں جو بھی خطا اور گناہ ہوں گے ان سارے خطا اور گناہوں کو نظر انداز کر دیا جانا ضروری ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ احادیث رسول سنن نبی کریم ہم تک پہنچے ہیں تو اصحاب کے ذریعے سے، اور اللہ کا کلام یعنی قرآن بھی حفاظت سے ہم تک پہنچ پایا ہے تو انہی اصحاب ہی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر ہم اصحاب کو غیر عادل کہہ دیں گے، ان میں شک پیدا کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم کی احادیث بھی مشکوک ہو جائیں گی، اور ممکن ہے خود کلام الہی میں بھی کہیں سے شک پیدا ہونے لگے کہ پتہ نہیں وہی جمع ہوا ہے کہ نہیں جمع ہوا۔ اور سب سے بڑی دلیل یہی پیش کی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی بچ کر کے ہم تک آیا ہے وہ سب انہی اصحاب کے ذریعے سے آیا ہے، لہٰذا ان کی عدالت میں کسی طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے ہے۔ ایک کتاب نظریہ عدالت صحابہ استاد حسین احمد یعقوب کی لکھی ہوئی، جو اپنے پیشے کے اعتبار سے وکیل اور بہت ہی مشہور و معروف وکیل، مڈل ایسٹ کے رہنے والے، انہی نے نظریہ عدالت صحابہ تحریر کیا۔ بہت اچھی کتاب ہے، میرے پاس فی الحال موجود بھی، میں اپنے ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں، اس میں سے کچھ باتیں آپ کے حوالے بھی کروں گا۔ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو میں، مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ عدالت صحابہ کے نظریے پر باقی رہنے کی صورت میں خرابیاں کیا لازم آتی ہیں، بلکہ اسلام میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اسی بنیاد ہی پر بھی پیدا ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے صحابی کی تعریف، کہ آیا نبی کا صحابی کسے کہا جائے گا؟ پہلے جب ہم صحابی کی شناخت کر لیں گے، تعریف کر دیں گے اور بتا دیں گے اور ہم خود پہچان لیں گے، تو اس کے بعد ہم اس کی عدالت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، تاکہ پہلے یہ تو معلوم ہو کہ صحابی کسے کہا جائے گا۔ کئی لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے استاد حسین احمد یعقوب نے صحابی ہونے کی جو تعریف کی ہے، ابن حجر عسقلانی کی تعریف کو سب سے پہلے نقل کیا ہے، اور وہ تعریف کو نقل کرتے ہوئے انہی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ البتہ میں اصل عربی کتاب نے اس کا ترجمہ جو اردو میں ہوا اس سے میں پڑھ رہا ہوں، کہ صحابی ہر وہ شخص ہے جس نے ایمان کے ساتھ حضور کی زیارت کی اور پھر اسلام ہی پر دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ حالت ایمان میں نبی کریم کو اس نے زیارت کی ہو اور حالت ایمان ہی میں اس کی موت ہوئی ہو۔ یہ تعریف ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں نقل کیا ہے۔ ظاہر ہے اس تعریف کی تھوڑی بہت توضیح کی ضرورت ہے، اور خود استاد احمد حسین یعقوب نے بھی اس کی توضیح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اس تعریف میں ہر زائر پیغمبر شامل ہو جائے گا، چاہے دیر تک خدمت پیغمبر میں رہا ہو یا بہت مختصر سے وقت کے لیے
نبی کریم کی خدمت میں رہا ہو، جس نے بھی زیارت کی ہے حالت ایمان میں، گویا کہ وہ صحابی کی سند اس نے حاصل کر لی۔ اس تعریف کی روشنی میں صرف زیارت کرنا ہی کافی ہے۔ حالت ایمان میں نبی کریم کی زیارت کرنا، ان کو دیکھ لینا، دیکھا اور دیکھ کے چلا گیا، دیکھا اور دیکھ کے بیٹھا رہا، 2-4 دن تک ساتھ میں رہا ہو، 2-4 گھنٹے رہا ہو، 2-4 لمحے رہا ہو، سب اس میں صحابی کی تعریف میں آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھا لکھا آدمی رہا ہو یا جاہل رہا ہو، جہاد میں نبی کریم کے ساتھ شرکت کی ہو یا شرکت نہ کی ہو، سبھی ایک طریقے سے برابر ہو جائیں گے، ایک ہی درجے کے صحابی کہے جائیں گے۔ ذرا سا غور کریں، یہاں سے میں اپنی ایک توضیح چاہوں گا کہ کر دوں آپ حضرات کے سامنے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صحابی کی تعریف میں اتنی بڑی سند دی جانے والی ہے کہ یہ صحابی اس درجے پہ پہنچ جائے گا کہ اگر کوئی شخص اس کو غیر عادل مان لے تو غیر عادل ماننے والے کو منافق یا کافر وغیرہ کہا جا سکتا ہے۔ خود صحابی کی کسی بات میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رکھی جا سکتی۔ ان کو غیر عادل کہنے والا مشکوک کہا جائے گا، نہیں ہے کہ اس ایک مرتبہ دیکھ لینے والے کے کسی عمل میں کوئی شک و شبہ کیا جائے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی استاد حسین احمد یعقوب نے جو کچھ لکھا ہے کہ آپ سوچیں کہ کیا کیا نظریہ عدالت کے تحت باتیں کہی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کی بنیاد پر عدالت مشکوک ہو جائے تو حتیٰ کہ اسے کافر سمجھ کر کے مار دینے کا بھی، ختم کر دینے کا بھی، قتل کر دینے کا بھی حکم دیا جاتا ہے کہ ایک آدمی ان کو کیوں مشکوک سمجھ رہا ہے۔ میں ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ خطبہ شکشکیہ کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ نظریہ عدالت صحابہ ہے کہ جب ہم نے تسلیم کر لیا، مان لیا ہے کہ ان کی عدالت میں کوئی شک نہیں ہے، تو اب نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہیں گے حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر منافق کہہ دیں، لہٰذا ان سے منسوب اس خطبے ہی کو کہہ دیا جائے کہ اصلاً یہ نسبت ہی دی گئی، منسوب ہی ہے، ان کا خطبہ نہیں ہے۔ خود یہ نظریہ قابل تحقیق ہے اور توجیہ ہے، اور میں انشاءاللہ اس نظریہ عدالت صحابہ کی روشنی میں تھوڑی بہت تذکرہ کروں گا، مگر مجھے ابھی مطالعے کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نہج البلاغہ کے تفسیر کے ضمن میں آپ نے نہج البلاغہ کی تفسیر کرنا شروع کی ہے، جس کا نام پیام امام رکھا ہے اپنی تفسیر کا۔ اس میں اسی خطبہ شکشکیہ کے ضمن میں اپنا ایک ذاتی واقعہ نقل کیا ہے۔ اس ذاتی واقعے کو نقل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مجھے توفیق ہوئی عمرے کے لیے گیا، وہاں مسجد الحرام میں بھی اور مسجد النبی میں بھی بہت سارے مبلغین بیٹھے ہوئے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، فقہی اور کلامی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے بھی سوچا کہ ان کے درمیان میں جا کر کے کچھ گفتگو کریں، کچھ مسائل پر گفتگو کریں، اس طریقے سے گفتگو کریں کہ تلخی نہ ہونے پائے، علمی انداز رہے اور بات کہی جائے، دیکھیں کس حد تک سنتے ہیں اور کس حد تک مانتے ہیں یا کس حد تک وہ بات کو منوا لیتے ہیں۔ اس نظریے کے تحت مسجد الحرام میں وہ مبلغین جو جگہ جگہ پر کرسی لگا کے بیٹھے ہوتے تھے اور مسلمانوں کو مسائل، چاہے فقہی مسائل ہوں، دینی مسائل ہوں، چاہے کلامی اور عقائد سے متعلق گفتگو، اس پر ان باتوں کو پیش کرتے تھے، ان سے گفتگو شروع کی، اور گفتگو شروع کرتے کرتے مسئلہ یہی نظریہ عدالت صحابہ کا آ جاتا ہے، اور اس ضمن میں حضرت علی اور معاویہ سے متعلق گفتگو آئی، تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی
اگر توفیق ہو تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا پیام امام خطبہ شقشقیہ کے ضمن میں آپ نے اپنے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ گفتگو کرتے کرتے ہم نے اس مبلغ سے یہ بات کہی کہ فرض کرو کہ تم اس زمانے میں موجود ہوتے جو حضرت علی کا زمانہ تھا، اور معاویہ نے حضرت علی کی خلافت سے انکار کیا اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، یعنی اپنی حکومت سے دستبرداری نہیں کی بلکہ علی کے مقابلے میں آ گیا۔ فرض کرو کہ تم اس زمانے میں ہوتے، تو اس زمانے میں اگر ہوتے تو تم کس کی طرف ہوتے؟ تو آغا ناصر مکارم شیرازی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کہا کہ اگر تم اس دور میں ہوتے تو کس کی طرف ہوتے، تو اس نے بغیر کچھ دیر کی وہ فوراً کہا کہ میں حضرت علی کی طرف ہوتا، میں حضرت علی کی طرف ہوتا۔ پھر آغا ناصر مکارم شیرازی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جنگ صفین میں اگر تم حضرت علی کی طرف ہوتے، کہ جیسا کہ کہا کہ میں یقیناً انہیں کی طرف ہوتا، اور جنگ صفین میں حضرت علی تمہیں تلوار دیتے کہ یہ تلوار لو اور جاؤ معاویہ کا سر کاٹ دو، تو پھر آغا ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ جیسی میں نے یہ بات کہی اس میں بھی بغیر کچھ دیر کیے ہوئے، بغیر سوچے فوراً یہ بات کہی کہ میں تلوار لیتا اور جا کر کے معاویہ کا سر کاٹ بھی دیتا۔ لیکن اب میرے سوال کرنے سے پہلے ہی اس نے یہ بات کہی کہ میں سر کاٹ دیتا، مگر ہرگز معاویہ کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہتا، کوئی بری بات نہیں کہتا۔ یعنی یہ ہے نظریہ عدالت صحابہ کہ ایک آدمی کے کہے پر وہ عمل بھی انجام دے رہا ہے، چونکہ وہ دونوں کو صحابی رسول مان رہا ہے کہ علی بھی صحابی رسول ہیں اور معاویہ بھی صحابی رسول، لہٰذا ایک صحابی رسول کے کہنے پر دوسرے صحابی رسول کو ہم قتل کر دیں گے، مگر ہم دونوں میں سے کسی کو برا نہیں کہیں گے، نہ قتل کا حکم دینے والے کو اور نہ جس کو ہم نے قتل کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آخر پھر کیسے ہمت ہو سکتی ہے۔ یہ خود واقعہ لکھ کر کے آغا ناصر مکارم شیرازی نے اپنے حیرت و استعجاب کا اظہار کیا کہ حیرت ہے کہ آدمی اس طرح کی سوچ رکھے، اور خود آپ اپنی جگہ بھی سوچیں اور میں بھی اپنی جگہ سوچتا ہوں کہ یہ آخر کیسے کسی انسان کی یہ ہمت ہو سکتی ہے کہ جب آپ نے اس بات کو مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ نظریہ عدالت صحابہ کے ضمن میں ہم مانتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، جتنے بھی صحابی رسول ہیں سب جنتی عادل ہیں، کوئی بھی ان کا عمل جو انہیں جہنم میں نہیں لے جائے گا، تو ایک جنتی کا یقین کرتے ہوئے ایک جنتی کو آدمی قتل کر دے تو قتل کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے سے فرض کیجئے کہ قتل کر کے ان کو جنت میں بھیجے تو قتل کرنے والا کہاں جائے گا؟ اپنے بارے میں آدمی کیا فیصلہ کرے گا؟ اور کیسے ہمت پڑ سکتی ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہو کہ جنتی اور وہ جنتی کو آدمی قتل کر دے؟ کس گناہ کی بنیاد پر قتل کر رہا؟ کیوں قتل کر رہا؟ یا تو حکم دینے والا ایسا ہے، یا جن کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے وہ کیسا ہے، اور پھر بیچ میں آپ خود کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں؟ یعنی بنیاد کیا ہے؟ خالی یہ کہہ دینا کہ مگر ہم برا نہیں کہیں گے، وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ کہ نظریہ عدالت صحابہ، ہم نے مان لیا ہے کہ وہ عادل ہیں، وہ عادل، لہٰذا ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ بھائی ٹھیک، برا نہیں کہہ سکتے تو ان کے حق میں برا کیسے کر سکتے ہیں؟ قتل کر دینا کیا برا نہیں ہے؟ تو قتل کرنے والا، یعنی پھر ایک مرتبہ کہوں گا، نظریہ عدالت صحابہ کے ضمن میں اگر ایک آدمی جو خالی یہ کہہ دے کہ وہ عادل نہیں ہے تو اس کو تو قتل کرنے کے لیے فتویٰ دے دیا جائے کہ جو صحابی رسول کی عدالت کو مشکوک کر دے وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، اس کا خون جائز ہو جاتا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو خالی غیر عادل کہنے کی بنیاد پر آدمی اس کا خون بہانا جائز قرار دے دے، تو جو آدمی ایسے صحابی کو جن کے
عدالت کا یقین کرتا قتل کر دو، اس کا حکم کیا ہوگا؟ یا قتل کرنے والا کیا کہا جائے گا بھائی؟ برداشت نہ کریں اسے جو غیر عادل کہے اور قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ چونکہ ایک نے کہا ہے۔ تو اگر علی کے کہنے کی بنیاد پر قتل کیا جا سکتا ہے تو علی ہی اگر ان کو غیر عادل بتا رہے ہوں تو کیوں نہیں، آخر کیوں ان کو غیر عادل مانا جا سکتا ہے؟ یعنی خود اس واقعے کی ضمن ہی میں یہ بات نکل کر کے سامنے آنی چاہیے نا کہ ہم غیر عادل نہیں کہیں گے بلکہ غیر عادل کہنے والے ہی کو قتل کر سکتے ہیں۔ تو جیسا اس واقعے میں جو آغا ناصر مکارم شیرازی نے لکھا، اپنا ذاتی واقعہ کسی کتاب سے کوئی 1400 برس کے پہلے کی بات نہیں ہے سامنے کی، کہ ہم اگر علی کے زمانے میں ہوتے اور علی حکم دیتے کہ معاویہ کو قتل کر دیا تو قتل کر دیتے۔ تو اگر وہی علی معاویہ کو غیر عادل کہیں کہ اس میں عدالت نہیں تھی، وہ صحیح نہیں تھا، راستے سے بہکا ہوا تھا، تو کیوں نہیں تسلیم کر لیتے؟ کیوں راستے پر نہیں؟ قتل کر دینے کے حکم کو تسلیم کر لیں اور کہ غیر عادل ہونے کو کہا جائے تو ناقابل تسلیم حکم نہیں۔ صحابہ جو ہیں ایسا نہیں ہو سکتے، آخر کیوں، کس لیے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ بہرحال یہ ایک گنجائش ہے انسان کے سوچنے کے لیے کہ آدمی سوچے۔ استاد حسین احمد یعقوب جو اپنے پیشے کے اعتبار سے بہترین وکیل رہے، انہیں اس موضوع پر قلم اٹھایا اور بہترین کتاب نظریہ عدالت صحابہ تحریر فرمائے۔ اس میں ابن حجر عسقلانی کے اعتبار سے جو تعریف کی کہ صحابی ہر وہ شخص جو حالت ایمان میں نبی کریم کی زیارت کر لے بس وہ صحابی کہا جائے گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ حالت ایمان ہی میں اس کی موت بھی آئے، بیچ میں مرتد وغیرہ نہ ہو جائے، اسلام کو چھوڑ نہ دے حالت اسلام میں۔ اس میں کوئی شرط، کوئی قید یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر نبی کریم کے ساتھ میں رہا ہے، ان کے ساتھ میں جہاد کیا ہے، جہاد نہیں کیا ہے، نبی کریم کی کسی روایت کو، حدیث کو نقل کیا ہے یا نہیں کیا، نبی کریم سے کوئی بات کی ہے نہیں کی، صرف زیارت کی حالت ایمان میں، اور حالت ایمان ہی میں اس دنیا سے گیا، مسلمان ہی اس دنیا سے گیا، اس نے انکار اسلام کا نہیں کیا، دوبارہ کفر اختیار نہیں کیا، مرتد نہیں ہوا، تو اسے صحابی کہا جائے گا۔ اس بنیاد پر اتنا بڑا درجہ دے دینا کہ اب اس کو کسی طریقے سے بھی ہم مشکوک سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ دلیل قرار دینا کہ چونکہ احادیث انہی سے نقل ہو کر کے آئی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں، اور قرآن بھی ہم تک، مگر اس جو دلیل دی جاتی ہے کہ چونکہ صحابی ہی کے ذریعے سے، اصحاب کے ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، یا احادیث ہم تک سنن نبی کریم ہم تک پہنچی ہیں، تو اگر انہی کو غیر عادل کہہ دیا جائے تو ساری مشکوک ہو جائیں گے۔ اس میں پہلا حصہ جو قرآن کے بچنے کی بات کہی گئی ہے، یہ عجیب بات ہے کہ خود جس نے قرآن بھیجا ہے اس قرآن بھیجنے والے نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں ہم اصحاب کو لا کے کھڑا کرنے کی نہیں، اصحاب نے بچایا ہے، اصحاب نے محفوظ کیا ہے، اصحاب کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی اس نے حفاظت کی ہے۔ اللہ حفاظت نہیں کرتا تو کس میں قوت اور طاقت ہوتی کہ جو حفاظت کر لیتا؟ ذریعے یقیناً کسی نہ کسی کو اللہ بناتا ہے، لیکن خود قرآن کے بارے میں اکیلے اپنی ذات کے بارے میں کہا، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں، اور ہم ہی نے اس کی حفاظت کی ہے۔ تو اول تو قرآن کے بارے میں یہ خود اہل قرآن ماننے والوں کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ نے وعدہ کیا اس کی حفاظت کی، اللہ نے وعدہ کیا اس کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے، لہٰذا اس میں کسی صحابی کا کوئی دخل نہیں دکھائی دیتا۔ اور اگر ہم احادیث اور سنتوں کے بارے میں کہیں تو پھر اگر یہ دیکھی جائے یہ بات، تو کیا ہمارے ہاں ایسی احادیث نہیں؟ ہمارے ہاں سے مراد مسلمانوں میں کسی ایک فرقے سے بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک فرقے سے متعلق، سارے فرق مسلمانوں میں ایسی احادیث نہیں ہیں جن کا وہ انکار نہیں کرتے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو آخر وہ نقل کرنے والے کون ہیں؟ وہ آخر بیان کرنے والے کون ہیں؟ اگر ہم کسی بھی حدیث کو یہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے
تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ اگر یہ بات کی جائے کہ اصحابی کے ذریعے سے حدیث جو ہم تک پہنچ کر آئی ہیں، اگر ان اصحاب کو مشکوک قرار دے دیا جائے گا تو ساری چیزیں مشکوک ہو جائیں گی۔ تو اگر کسی حدیث کو مشکوک آپ سمجھ رہے ہیں تو کسے مشکوک قرار دے رہے ہیں؟ نقل کرنے والے کو آخر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس میں نقل کرنے والے جو ہیں مشکوک ہیں۔ تو اب نقل کرنے والے ٹھیک ہے، دو تین طرح کے بھی ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے اصحاب ہو سکتے ہیں، ان اصحاب نے نقل کیا ہے تو سارے کے سارے اصحاب ہو سکتے ہیں۔ مثلا ہم اگر یہ بات کہیں کہ غدیر کا موقع جب نبی کریم آپ کا پہلا اور آخری حج ہے، حج اکبر، جس میں نبی کریم حج کر کے واپس ہو رہے ہیں، اور مقام غدیر پر جو آپ نے کچھ کہا اس کو تو بیان کرنے والے سارے کے سارے ہی جو ہیں اصحاب تھے، اس لیے کہ نبی کریم کے ساتھ میں سب کے سب ہیں، 1,00,000 سے زیادہ افراد موجود ہیں۔ کیا اس میں شک نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس میں شک نہیں کیا گیا ہے کہ مشکوک ہے؟ اور نہ جانے کس کس طرح سے معنی اور مطالب جو ہے اس کے بیان، چلیے معنی اور مطالب کے بیان میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے فہم ہے، ہم اس سے یہ مطلب نکالتے ہیں اور ہم وہ فلاں سے یہ مطلب نکالتے ہیں، لیکن خود اس حدیث ہی کے سلسلے میں مشکوک بھی، شک بھی کیا ہے یہ حدیث۔ تو اگر جہاں سارے کے سارے اصحاب موجود ہوں جنہوں نے نبی کریم کی حالت ایمان میں زیارت کی، حج کر کے آ رہے ہیں، نبی کریم کے ساتھ میں حج کیا ہے، اور اس بیان کر رہے ہیں حدیث غدیر کو، اس کو بھی مشکوک قرار دے دیا ہے، تو آخر کون مشکوک ہوا؟ یعنی جو لوگ نظریہ عدالت صحابہ کے قائل ہیں، کسی حدیث میں خود شک کی نگاہ سے دیکھنا، گویا کہ آپ اصحاب کو بھی شک کی نگاہ سے اگر اس وہی میں آ رہے اور تو میں خود اسی نہج البلاغہ کے ابتدا میں یہ بات کہی ہے کہ جب نہج البلاغہ کے اسناد کو ہم بیان کر رہے تھے، اس سند کے سلسلے میں یہ بات کہی تھی کہ ٹھیک کسی فرقے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حدیث اصل میں خود سند ہی ہے، سند صحیح ہو جائے تو جو بات کہی جا رہی ہے اس کو مان لیا جائے گا۔ یعنی جب آپ نے سند کو صحیح تسلیم کر لیا کہ بیان کرنے والے سارے کے سارے بالکل صحیح ہیں، تو جو بیان کیا اس کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ کیا بیان کیا ہے اب اس میں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، مان لینا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے نزدیک تو یہ بات ہو سکتی ہے، بلکہ سواد اعظم کی ہیں یہی بات ہے کہ حدیث میں اصل میں سند ہی کو حدیث مانتے ہیں کہ وہ سند ہی پر تحقیق کی جائے، سند ہی۔ کم سے کم شیعہ فرقے میں خالی سند کا مسئلہ نہیں ہے، سند ایک اہمیت ضرور رکھتی ہے، لیکن خود بیان بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ نبی کریم کے بعد جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، انہی نے اس پر زیادہ توجہ دلائی ہے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ اگر مطابق قرآن ہو تب تو اسے دل سے لگا سکتے ہو، تسلیم کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ خود جو بیان کیا جا رہا ہے، بیان کرنے والا کوئی بھی ہو دیکھا جائے تو نسبت جس کی طرف دی جا رہی ہے کہ فلاں نے بیان کیا، فلاں نے بیان کیا، فلاں نے بیان کیا ہے، اور سب قابل قبول ہوں جن کی طرف نسبت دی جا رہی ہے کہ انہیں نے بیان کیا ہے، لیکن جو بیان سامنے آ رہا ہے وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، تو ہمیں خود اس بیان پر بھی غور کرنا چاہیے ہے کہ کیا ایسے افراد جن کو ہم تسلیم کر رہے ہیں وہ قرآن کے خلاف کو بیان دے سکتے ہیں، اسے تسلیم کیا جائے۔ تو ہمارے ہاں سند کی حیثیت کے ساتھ ساتھ خود بیان کی بھی حیثیت کے پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے تسلیم کرنے کے لیے۔ لہٰذا ہمارے یہاں یہ ہے کہ معصومین نے، یعنی واقعی خلفاء رسول، واقعی جنہیں نبی کریم نے اپنے بعد ان سے متمسک رہنے کے لیے کہا، اطرت کہا، اہل بیت کہا اپنے لیے، وہ جنہیں ہم ائمہ اطہار کہتے ہیں، انہیں نے کہا کہ اگر بیان مطابق قرآن ہو تب اسے تسلیم کرو، مطابق قرآن وہ بیان نہ ہو تو اسے تسلیم نہ کرو، اسے دیوار سے دے مارو۔ تو ہمارے یہاں سند خالی کفایت نہیں کرتے، خود بیان بھی کفایت کے لیے ضروری ہے کہ اس پر غور کیا جائے کہ آیا وہ مطابق قرآن ہے یا نہیں ہے۔ تو عدالت صحابہ کے نظریے کے تحت خالی ان کا نام آ جائے اور اس کو تسلیم کر لیا تو بیان پر غور کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تو ایک تو استاد احمد حسین یعقوب نے صحابہ کی تعریف میں یہ بات کہی ہے کہ صحابہ یعنی اسے صحابی رسول کہا جائے گا جس نے حالت ایمان میں رسول کی زیارت کی ہے اور حالت ایمان ہی میں اس کی موت بھی ہوئی ہے، تو اسے صحابی رسول کہا جائے گا، ایک تعریف کی انہی نے۔ اگر ابن حجر نے جو کچھ بیان کیا وہ غور کیا جائے تو ظاہر اس کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے، کتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے، اور
کس طرح درجات کے اعتبار سے فرق والے جو ہے نتیجے میں سب برابر ہو جائیں گے، یہ اس تعریف میں آ جاتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے زیارت کرنے والا بھی اور مسلسل ساتھ میں رہنے والا بھی، کبھی شریک نہ ہونے والا جہاد میں اور ہمیشہ شریک رہنے والا، پڑھا لکھا یا جاہل، سب ایک سطح پہ آ جائیں گے کہ اس نے زیارت کی حالت ایمان میں ایک لمحے کے لیے چاہے، اور حالت ایمان ہی میں اس دنیا سے گیا تو اس کو صحابی تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ چلیے، ہم اس بات کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ استاد احمد حسین یعقوب نے یہ بات بیان کرنے کی صحیح کی ہے کہ اہل سنت حضرات کے ہاں نظریہ عدالت صحابہ کا واقعی مفہوم کیا ہے۔ میں اس عبارت کو پڑھ رہا ہوں اردو ترجمے میں۔ فرماتے ہیں کہ عدالت صحابہ کا مفہوم اور اہل سنت، یہ عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت آپ لکھتے ہیں اہل سنت حضرات کے نزدیک عدالت صحابہ کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے بھی رسول اکرم کا زمانہ درک کر لیا اور ان کے عہد مبارک میں وہ پیدا ہو گیا ہے، اس کے لیے کذب و افطرا کا امکان نہیں ہے، اور نہ اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ہزاروں افراد کا قاتل ہو اور بدترین منکرات انجام دے رہا ہو۔ اور اسی بنیاد پر بنی امیہ کا پہلا طبقہ، جن میں ابو سفیان اور اس کی اولاد بنی مروان مع حکم بن عاص، جس کو رسالت معاب نے اپنی دربار سے نکال بھی دیا تھا، ان سب کو جو ہے اس فہرست میں شامل کر کے جو ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ان کی عدالت میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا سکتا۔ عزیزو، جب ان کی عدالت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کرے گا تو یہی ٹھہر کر کے میں خطبہ شکشکیہ کے ضمن میں ایک بات کہوں کہ خطبہ شکشکیہ ہی میں آپ اس کی شرح کو دیکھیے گا کہ حضرت عثمان کا جو آخری دور تھا، جب مدینے میں لوگ آ گئے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے آپ کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے، تو اس پر ابن الحدیث کی شرح کو پڑھیے گا تو انہوں نے تاریخی حوالے سے، کئی تاریخی حوالے سے بات کو نقل کیا، اور نقل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 3 جگہوں سے کثیر افراد میں مدینے میں آئے تھے۔ 3 جگہوں میں سے مصر سے، اس کے بارے میں تو لکھا ہے کہ 2000 سپاہیوں کے سمیت کسی ایک شخص کی قیادت میں آئے تھے، بلکہ اس کے قائد کا بھی نام بتاتا ہوں۔ سن 35 ہجری میں مصر سے ابو حرب کی قیادت میں 2000 افراد آئے تھے، اور کوفہ سے زید بن سوحان کے معیت میں اور ان کی سرداری میں تقریباً 2000 سپاہی مدینے آئے تھے، اور بصرہ سے ہرقوس بن زبیر کی قیادت میں کافی لوگ، کافی سپاہی اور کافی فوجی مدینے آئے تھے۔ اور مدینے میں آنے کے بعد اہل مدینہ کو اپنے اپنے علاقے میں موجود گورنروں سے متعلق کہ وہ کس طرح کے کام کو اور امور کو انجام دے رہے ہیں اور کیا مظالم ڈھا رہے ہیں، ان سب کا تذکرہ کر کے اہل مدینہ کو آگاہ کر کے چاہتے ہیں کہ ان سب کو عزل کیا جائے، معزول کر دیا جائے، اور اگر یہ اس کی خبر خود خلیفہ کو بھی ہے تو خلیفہ کو بھی معزول ہونا چاہیے ہے۔ اس موقع پر ابن الحدید لکھتے ہیں کہ جب یہ شور شرابہ کچھ زیادہ ہوا مدینے میں، اتنے لوگ آ کر کے، تو حضرت عثمان حضرت علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد استمداد کی، مدد کی طلب کی کہ آپ مدد کریں، آپ کے لوگ بات سن لیں گے، بات مان لیں گے۔ اور ابن الحدید جو ہیں اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ بھائی، میں کتنے مواقع پر لوگوں کو سمجھاتا رہا ہوں، اور تم نے بہت سارے وعدے کیے ہیں، مگر وعدہ کرنے کے بعد بھول جاتے ہو اور وعدہ خلافی کرتے ہو، میں کب تک یہ کام کرتا رہوں؟ لیکن اس دفعہ جو ہے حضرت عثمان حضرت علی سے یہ کہتے ہیں نہیں، آپ میری مدد فرمائیں اور میں انشاءاللہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو پورا کروں گا، اسے کہیں واپس چلے جائیں۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے باوجود کہ اس سے پہلے بہت سارے مواقع پر بات کہی تھی، اور جیسی بھی آپ نے نصیحت فرمائی تھی اس نصیحت کے مطابق عمل نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی اتنے افراد کے مدینے میں آ جانے کے بعد اور ہنگامہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بلا کر کے آپ نے سمجھایا ہے،
اور سمجھ گئے، لوگ واپس جانے لگے۔ مصر کی طرف سے آنے والے 2000 سے زیادہ افراد جو ہیں واپس چلے گئے، جانے لگے ہیں۔ لیکن جب یہ واپس گئے ہیں تو حضرت عثمان کے دور خلافت میں یہی سب سے بڑی کمی سامنے آئی تھی کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا، بیت المال کے اموال کو انہی لوگوں پر جو ہے تقسیم کیا، جتنے بھی قریبی تھے سب کو بڑے بڑے عہدے دیے، اور وہ جو جیسا بھی منمانی کرتے رہے ہیں اس پر کوئی نظر نہیں رکھی ہے۔ اردو میں بھی کتاب ملوکیت و خلافت لکھی گئی ہے، ابوالعالیٰ مودودی کی ہے، اسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جی ابوالعالیٰ مودودی نے اس بات کو کہتے ہوئے لکھا ہے کہ بھائی جو کمیاں اور جو غلطیاں ہوئی تاریخی حقیقت اس کو بیان کرنا، انہوں نے بیان کیے، اگرچہ وہ بھی نظریہ عدالت صحابہ کے قائل تھے اور قائل رہے ہیں، لیکن جو کمیاں اور غلطیاں رہی ہیں اس کو ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ کام ہوئے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جب ہوا ہے تو یقیناً افراد میں بے چینی پیدا ہوگی اور وہ آواز بلند کریں گے۔ اور اس چیز کو استاد احمد حسین یعقوب نے بھی نظریہ عدالت صحابہ میں ساری باتوں کو نقل کیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ تو حضرت علی کے وعدے کے بعد کہ آپ نے وعدہ کیا اور لوگوں کو سمجھا دیا، جانے لگے، لیکن مروان جو کہ دربار رسول سے نکالا ہوا تھا، دور خلافت حضرت عثمان میں بلایا گیا، اور نہ کہ بلایا ہی گیا بلکہ اسے اہم ترین عہدے پر بھی رکھا گیا بالکل گھر میں، اور اس طریقے سے منمانی کرنے لگے مروان کے خود وقت کے خلیفہ کی مہر بھی ان کے ہاتھ میں، جو چاہیں لکھے اور مہر لگا دیں۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب یہ لوگ حضرت علی کے سمجھانے کی بنیاد پر مدینہ چھوڑ کے گئے ہیں تو مروان حضرت عثمان کے پاس گیا ہے، اور جانے کے بعد ایک جملہ کہا، یہ ابن الحدید میں ہے، پڑھ سکتے ہیں خطبہ ششکیہ کے ضمن میں، کہ میں کچھ بولوں یا خاموش رہوں۔ جیسے ہی حضرت عثمان سے مروان یہ بات کہے کہ میں کچھ کہوں، بولوں یا خاموش رہوں، تو حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ جن کا نام نائلہ تھا وہ خود چیخ پڑی، اور چیخ کر کے یہ بات کہی کہ مروان خاموش رہو ورنہ تم ہمارے بچوں کو یتیم کر دو گے۔ یعنی اتنے سمجھ گھر میں رہنے والی خاتون کو بھی تھی کہ مروان جو کچھ بھی کرے گا اس کا نتیجہ خون خرابہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ نقل کیا ابن الحدید نے کہ زوجہ حضرت عثمان نائلہ نے یہ بات کہی کہ تم خاموش رہو ورنہ میرے بچوں کو تم یتیم کر دو گے، خون خرابہ ہوگا۔ لیکن اتنا کہنے کے باوجود بھی مروان خاموش نہیں رہا، چونکہ خلافت کی مہر خود اپنے ہاتھ میں موجود تھی، کچھ بولے بھی، اور بول کر کے خود ہی تحریر لکھی۔ تحریر میں لکھا کہ یہ جتنے لوگ مصر سے لوگ آئے تھے ان کو مصر کے گورنر کو تحریر لکھ کر کے بھیجا ہے کہ جتنے لوگ آئے تو ان کے جو سربراہی کر رہے تھے ان لوگوں کو جیسے ہی پہنچے گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ یہ تحریر لکھی اور خلیفہ کی مہر لگا دی کہ گویا کہ یہ خلیفہ وقت کا حکم ہے۔ مصر سے آنے والے جا رہے تھے، راستے میں جب یہ جن کے ذریعے سے بھیجا گیا اس خط کو دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں مصر کی طرف، تو یہ لوگ 2000 تھے، جانے والے کو پکڑا، ان کو شبہ ہوا کہ کسی کو بھیجا جا رہا ہے، اور پکڑ کر کے دریافت کرنے پر وہ تحریر نکل آئی جو بھیجی جا رہی تھی گورنر مصر کو، اور تحریر میں لکھا ہوا تھا کہ ان سب کو پکڑ کر کے قتل کر دیا جائے۔ وہ وہیں سے واپس ہو گئے، تیسرے یا چوتھے دن جو واپس پھر مدینے میں آ گئے، اور آنے کے بعد یہ بات یہ کہی کہ دیکھیے ہم تو تسلیم کر کے جا رہے تھے، ہم تو بات کو مان کر کے جا رہے تھے، لیکن ہمارے چلے جانے کے بعد یہ کام کیا جا رہا ہے کہ حکم دیا ہے کہ ہمیں ہی گرفتار کر کے ختم کر دیا جائے۔ حضرت عثمان کے پاس آ کر کے ان لوگوں نے تحریر کو دکھایا ہے تو وہ خود انکار کرنے لگے ہیں کہ مجھے خبر نہیں ہے، میں نہیں جانتا، میں نے تحریر نہیں لکھی ہے۔ تو پھر ان لوگوں کے یہی اصرار تھا
کہ جس خلیفہ وقت کو یہ تک بھی خبر نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے یا ان کی مہر کو کون استعمال کر رہا ہے، انہیں کہاں حق پہنچتا ہے کہ وہ خلافت پر باقی رہ جائیں۔ لیکن اس وقت جو ہے جناب حضرت عثمان نے فریاد کی کہ یہ لباس خلافت اللہ نے ہم کو پہنایا ہے، لہٰذا ہم خلافت کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ ہاں یقیناً جو کمیاں رہی ہیں اس کو دور کرنے کی صحیح کریں گے، کوشش کریں گے، پھر وہی باتیں پھر جو کمیاں رہی ہیں دور کریں گے، کوشش کریں گے، یعنی بجائے اس کے پھر فوراً جو ہے کچھ لوگوں کو معزول ہی کر دیتے یا مروان ہی کو اپنے گھر سے نکال دیتے۔ خالی وعدہ کر ابھی چند دنوں پہلے جو وعدہ کیا تھا پھر اسی طریقے کا وعدہ ہو رہا ہے کہ وعدہ کر لیا جائے کہ ہم کر دیں گے اور کر دیں گے۔ خیر انہی کے سامنے اگر کسی نے ان کے نام پر کوئی تحریر لکھ دی تو اپنے ہاتھ سے خود تحریر لکھ کر کے ان کو دے دیتے کہ ان کو ایسا کر دیا جائے، مروان ہی کو قتل کر دیا جائے، اس نے میرے حکم کے بغیر جو ہے اور میرے بتائے بغیر جو ایسا کیوں کیا۔ اسی وقت حکم دیتے کہ مروان کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یا فلاں کو میں یہیں بیٹھا ہوں۔ بلکہ ابن الحدید یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ جو مہلت مانگی جا رہی ہے یہ مہلت کسی اقدام کے لیے نہیں کی جا رہی بلکہ اپنے دوسرے علاقوں سے فوجوں کو طلب کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ افواج جو ہیں یہاں جمع ہو جائیں اور جتنے مدینے میں افراد آئے ہیں ان سب کو ختم کر دیں۔ ان لوگوں کو اب یہ بات کا یقین ہو چکا تھا اور بعد میں یقیناً اس بات کی تائید بھی ہوتی رہی کہ حضرت عثمان دوسرے علاقوں سے، چاہے وہ مصر ہو، کوفہ ہو، بصرہ ہو، ان دوسرے علاقوں سے جو ہے اپنے حق میں سپاہیوں کو اور فوجیوں کو جمع کرنے کی صحیح اور کوشش کر رہے تھے کہ مدینے وہ آ جائیں تو ان کو کچلا جا سکے۔ تو ظاہر سے اندازہ تو ہو جائے گا نتیجے میں جب امور خلافت بھی صحیح نہ چل رہے ہوں اور اتنی مہلت دینے کے باوجود بھی یہ برتاؤ میں اور رویے میں کوئی فرق نہ آ رہا ہو، بلکہ جو افراد آواز بلند کر رہے ہیں ان کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے ہی خلاف استمداد کی جا رہی ہے، مدد طلب کی جا رہی ہے، افراد جمع کیے جا رہے ہیں، قوت جمع کی جا رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے مہلت دینا ایسے افراد کا مشکل ہو جائے گا کہ وہ مہلت مزید دیں، اور جس کا نتیجہ بہرحال قتل حضرت عثمان کی شکل میں نکلتا ہے، سامنے آتا ہے۔ ان چیزوں کا تذکرہ سرکار مولا کائنات نے کیا ہے، اور ان سارے تذکروں کے کرنے کے نتیجے میں افراد جو سواد اعظم کے افراد ہیں ان چونکہ ایک نظریے کے قائل ہیں کہ صحابی سارے کے سارے عادل ہیں، اس عدالت کے قائل ہونے کے نتیجے میں مولا کائنات کے اس خطبے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو گویا سواد اعظم یعنی اہل سنت حضرات کا نظریہ عدالت صحابہ کے نتیجے میں اس حد تک ماننے کے لیے تیار ہیں کہ چاہے وہ ہزاروں افراد کے قاتل ہوں تب بھی انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پھر میں یہاں پر ایک اور تذکرہ کروں کہ اسی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں گے جناب حجر بن عدی کی قبر پر جو پتھر لگا ہوا اس پر جو عبارت لکھی ہوئی تھی کہ ھذا قبر حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ قتلہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی دونوں کے لیے جو ہے قاتل بھی اور مقتول بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظریہ عدالت صحابہ کے قائل ہیں، جو قاتل ہے وہ بھی رضی اللہ رہے گا، جو مقتول ہے وہ بھی رضی اللہ کہا جائے گا کہ اللہ ان سے بھی راضی رہے اور اللہ ان سے بھی راضی رہے۔ آخر انسان کب تک نہیں سوچے گا کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، دیکھیے غلطی اور گناہ کا ہو جانا اس کے لیے امکان پایا تھا کہ ایک مرتبہ انسان نے جو ہے سمجھا تک میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں، لیکن احساس بعد میں ہوا کہ صحیح نہیں، تو توبہ استغفار تو کرے، اس کو تسلیم تو کرے۔ مان لیا تو ایک بات کسی حد تک قابل تسلیم ہے، حالانکہ قتل میں جلدی کرنا بھی یہ قابل تسلیم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی مان لیا جائے کہ ایک آدمی نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، یا بعد کے افراد نے
اس کو غلطی تسلیم کر، تو غلطی کو تسلیم کر کے مانے کہ یہ غلط کیا گیا ہے، غلط کیا گیا ہے، غلط ہوا ہے، تو اس کو تو غلط تو تسلیم کیا جائے۔ دیکھیے بعد میں جو افراد نظریے عدالت صحابہ کے قائل نہیں ہیں وہ یہی کہ جو غلطی ہے اس غلطی کو غلطی کہنا چاہیے ہے۔ اگر غلطی قتل کرنے کے سلسلے میں ہو سکتی ہیں، برائیاں کرنے کے سلسلے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو کیا جو بات کہی جا رہی کہ بچا کر کے انہیں لوگ لے کر کے آئے، تو کیا بچانے یا گنوانے میں ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں کہ جن چیزوں کو بچانا چاہیے تو اس کو نہیں بچا سکے؟ اگر یہ بات منوانے کے لیے کہا ہے، جیسا کہ استاد احمد حسین یعقوب لکھتے ہیں کہ ان کا قائل کہ یہ افراد نظریہ عدالت صحابہ کے ضمن میں اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ہزاروں افراد کا قاتل بھی ہو صحابی یا بدترین منکرات کو انجام بھی دے رہا ہو تو بھی ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بدترین کام کو انجام دے سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر کے حقائق کو بھی وہ چھپا سکتا ہے، جن چیزوں کو سامنے لانا چاہیے تو سامنے نہیں لایا۔ خالی بدترین کام ہی نہیں کسی کے سر ہی کو قلم کر دیا ہے، حقائق کو بھی چھپا سکتا ہے، پھر غدیر کی حقیقت کو بھی چھپایا جا سکتا ہے۔ اس غدیر کی حقیقت کو چھپانے کے نتیجے میں ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں تو یقیناً بہت ساری ایسی بھی غلطیاں کی ہیں جو ناقابل عفو آج کے زمانے میں ماننا چاہیے ہے، اور مسلمانوں کا اتنے فرقوں میں تقسیم ہو جانا ان سب کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ انہی کی بنیاد پر ہوا۔ وہ اگر وہ ان لوگوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا کہ اتنے فرقوں میں افراد تقسیم ہو جائیں۔ تقسیم ہونے کا بھی مطلب یہ ہوا کہ انہی سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ جیسے بنی مروان اور حکم بن عاص، جس کو کہ رسالت مآب نے نکالا تھا، عبداللہ ابن مغیرہ جو پیغمبر اسلام کی وفات کے وقت صرف 10 سال کی عمر تھے، اس کی طرف بہت ساری روایات جو ہیں منسوب کی گئی، اس کو تسلیم کرنا 10 ہی سال کی عمر ہو اور اس کو کی روایات کو تسلیم کرنا وغیرہ، جو کہ کتاب الصادقہ نام کی استاد احمد حسین لکھتے ہیں کہ اس میں نقل کی گئی اس کی سب کے سب کو، جو 10 سال کی عمر تھا وہ بھی اور جو بوڑھا تھا وہ بھی، جن کو رسول اللہ نے نکال دیا تھا ان کو بھی، جنہیں ہزاروں غلطیاں کی ان کو سب کو برابر تسلیم کر لیا جائے۔ حتیٰ کہ لکھتے ہیں کہ ان کی روایات کو بھی صحیح مانی جائے گی۔ ان لوگوں نے روایت عجیب بات لکھتے ہیں، ذرا سے لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب سب کے سب عادل ہیں اور ان کی روایات بھی صحیحہ ہیں، چاہے ان روایات کا تعلق حضرت علی اور اہل بیت کی مذمت ہی میں کیوں نہ ہو۔ دیکھیے ایسا عادل مانا جائے گا کہ اگر انہی نے حضرت علی کے خلاف بھی روایت کی، اہل بیت کی مذمت میں بھی روایت نقل کی، حتیٰ کہ آگے لکھتے ہیں کہ اور ابن ملجم کے مدح میں بھی روایت نقل کی ہے، تو اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور تسلیم کیا جا رہا ہے اسی عدالت کی بنیاد پر۔ یعنی پھر حضرت علی یا اہل بیت کو کدھر لے کر کے جائیں گے؟ ان کے خلاف اگر وہ بیان کریں تو تسلیم کر لیا جائے کہ نعوذ باللہ حضرت علی مثلاً ایسے نہیں تھے، اور ابن ملجم جو ہے صحیح تھا، اور نعوذ باللہ حضرت علی ہی غلط تھے، روایت نقل کریں وہ صحابی جو کہ اللہ کے رسول نے اپنے دربار سے ان کو اٹھا دیا تھا، نکال دیا تھا، بھگا دیا تھا اور اپنی زندگی میں آنے نہیں دیا تھا، اگر وہ نقل کریں گے اور کیا ہے نقل حضرت علی کے خلاف ابن ملجم کے تعریف میں، ان کو تو تسلیم کر لیں۔ وہاں کیوں نہیں عدالت صحابہ نہ سمجھ میں آتے ہیں کہ حضرت علی بھی آخر صحابی ہیں آپ ہی کی تعریف کے مطابق اگر ہیں تو، لیکن ان کے خلاف وہ بیان کرتے ہیں، سب کو عادل سمجھتے ہوئے تسلیم کر لیا جائے، اور تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ چاہے ان کا تعلق حضرت علی کی مذمت میں ہو اور ابن ملجم کے جیسے افراد کی مدحی میں کیوں نہ کی گئی، ان روایات کا قبول کرنا گویا نظریہ عدالت صحابہ کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے، اور ان کا رد کرنا ان کے خیال میں حرام ہے، اور ان کے لیے یہ سب کے سربراوی عادل ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ عادل کے لیے غلط بیانی ممکن نہیں کہ وہ غلط بیانی کرے، یعنی علی کے خلاف بیان کر رہے ہوں تو چونکہ وہ صحابی ہیں وہ عادل غلط بیانی نہیں کریں گے، پھر علی کدھر جائیں گے بھائی؟ علی کو کس جگہ رکھیں گے کہ ان سے آپ غلطی کو تسلیم کریں جو ان کے خلاف بیان کر رہے ہیں؟
کو تسلیم کریں گے. آپ یہ بھی کہیں کہ غلط بیانی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر علی سے متعلق کہہ دیا جائے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ غلط تھے تو اسے تسلیم بھی کر لیں. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر نظریے عدالت صحابہ کے روح سے مذہب کو کہاں لے کے جائیں گے. اور اس میں خود استاد احمد حسین یعقوب یہ بھی لکھتے ہیں کہ مخالفت کرنے والوں کی سزا کو کیا بیان کیا گیا. کہتے ہیں کہ اہل سنت حضرات کا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کی اس مطلق عدالت کا قائل نہیں ہے اور کسی بھی صحابی رسول کی تنقیص کرتا ہے تو سمجھ لو وہ زندیق ہے. صحابہ میں کسی کی بھی توہین کرنے والے افراد کافر ہیں، ان کی تنقیص زیادہ اہم ہے. جو صحابہ میں عیب تلاش کرے، ان کی تنقیص کرے، ان کے ساتھ کھانا پینا بند کر دو اور اس کے جنازہ پر نماز نہ پڑھو. سوچیں اس حد تک نظریے عدالت صحابہ میں آگے بڑھ گئے کہ ایک مسلمان سے متعلق ایک مسلمان اگر کسی صحابی کے فعل سے متعلق اس نے ایسا کیا تھا وہ مشکوک. تو اسی اعتبار سے آدمی سوچنا چاہیے کہ اگر آج کوئی شخص ماضی کے صحابی کے بارے میں یہ کوئی بات کہے کہ وہ قابل قتل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا حرام ہے، تو اگر جو شخص نبی کے نواسے رسول کے مقابلے میں آ جائے، جو حضرت علی کے مقابلے میں آ جائے اور ان کے غلط کہہ رہا ہو، تو آخر وہاں بھی تو تسلیم کرنا چاہیے ہے کہ جو ان کے مقابلے میں آ گیا ہے ان کا کیا کیا جائے. وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کی نجاست کا کیوں نہیں اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی نجیس ہیں؟ آج خالی اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اگر کوئی شخص جو خالی کسی نبی کے کسی صحابی کے فعل پر جو ہے تنقیص کر رہا ہو کہ اس نے ایسا کیا، جبکہ نظریے عدالت صحابہ کے تسلیم کرنے والے اصحاب کو معصوم نہیں مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ غلطی کر دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہزاروں افراد کا قاتل ہے تب بھی ہمیں صحیح کہنا، یعنی قتل کرنے کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ قاتل ہے. بدترین منکرات کو بھی انجام دیا تب بھی ان کو غیر عادل نہیں کہنا چاہیے. اس کا مطلب کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ منکرات کو بجا لا سکتا ہے، برا کام کر سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، صرف سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ عادل ہے. اسے اگر آپ خود بھی تسلیم کرتے کہ ایسا کیا ہے تو خود یہ کہنے والے ہی کو پہلے ختم کر دینا چاہیے ہے کہ وہ بدترین فعل کرنا. تو یہی تو تنقیص ہے کہ قاتل ہیں اور قتل کیا ہی بدترین فعل کو انجام دیا ہے، یہ خود کہنا تنقیص ہے. ان میں ایک نقص کو بیان کرنا، ان کے عیب کو بیان کرنا، یہی عدالت کے خلاف جاتا ہے. لیکن ان سب کو بیان کرنے کے باوجود بھی آپ کہیں کہ وہ عادل ہیں، مانیں تسلیم کریں اور ان کی بات حرف آخر کو، پھر تنقیص کیا ہو؟ جب ان کی بات ہی سب کے سب حرف آخر مان لی جائے گی، صحیح تسلیم کر جائے، تو پھر تنقیص یہ بدترین فعل کہنا یا قتل کہنا کیوں کہا جائے؟ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. یہ سزا تجویز کی ہے احمد حسین یعقوب جو کہ مصنف ہیں نظریہ عدالت صحابہ کے نظر میں، کہ اہل سنت حضرات یہ سزا تسلیم کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کے قائل. بہرحال اس نظریہ عدالت صحابہ ہی کے نتیجے میں خطبہ شرکیہ کا انکار کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا. میں آج صرف جو ہے اس حصے کا جس میں سرکار مولا کائنات نے حضرت عثمان کے قتل کے بعد کی صورتحال کو بیان کیا، تھوڑا ترجمہ کروں گا. اس کی تکمیل جو ہے انشاءاللہ اگلے قسم میں بیان کروں گا. کہ امام اس کو بیان کرتے کہتے ہیں فما رعنی الا والناس کو عرف الضبع الی ینثعلون علی من کل جانب، کہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد کس طریقے سے لوگ میری طرف ٹوٹ پڑے ہیں، بھیڑ اس قدر کہ اصلاً کہیں یعنی گروہ در گروہ نہیں آ رہے تھے. عرف اس آنے کو کہا جاتا ہے کہ ایسا سلسلہ کہیں سے منقطع ہی نہ ہو، حد نظر لوگ موجود ہوں، گروہ در گروہ الگ الگ نہیں، بلکہ سلسلہ اصلا منقطع ہی نہیں ہوا، ایک آدمی سے ایک آدمی ملا ہوا ہے. اور اس طریقے سے کریں کہ سرکار مولا کائنات کریں میرے پاس لوگ آئے، ہر طرف سے آ رہے ہیں. فرمایا کہ حتیٰ لقد وطئ الحسنان، نبی کے دو یادگار حسن و حسین کچلنے سے لگے.
البتہ ایک قابل بحث ہے گفتگو کہ اس میں شارحین نے تین طرح کی گفتگو کی ہے کہ حسنان سے مراد یہ حسنین ہیں، یا حسنان کا ایک ترجمہ کیا ہے کہ سرکار مولا کائنات بتانے تھے میرے دونوں انگوٹھے کچل گئے، یا تیسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ حسنان سے کہ نبی مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ میرے بازو تک جو ہے رود گئے اس سلسلے میں بالکل، حالانکہ اس لیے کچلنا نہیں بولا جا سکتا ہے، اس لیے کہا کہ تیسرا ترجمہ جو ہے بہت ہی بعید ہے، اس کو کچلنا نہیں کہا جا سکتا ہے، کچلنا پاؤں سے ہوتا ہے، بھیڑ کی وجہ سے دبنے کی بات تو کہی جا سکتی ہے، نہیں کہ کچلنے کی بات کہی جا سکتی ہے۔ رہا انگوٹھے کے، تو انگوٹھے کا تو اگر افراد کم بھی ہوں تب بھی اس میں انگوٹھے وغیرہ دب ہو سکتے ہیں، لہذا قریب ترین ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ حسنین علیہ السلام اس لیے بھی کہ یہ مولا کائنات کے دو جوان فرزند تھے جو اس وقت جو تقریباً 30 سال کے، اور فرزندوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ کی حفاظت کرنا، اس حفاظت میں لگے رہنے، حفاظت میں بھی لگے ہوئے تھے، خیال کرتے کہ بابا کی حفاظت بھی کریں، اور اس حفاظت کرنے میں آپ اس بھیڑ میں کچلے جا رہے تھے، کہ اتنی بھیڑ تھی کہ فرماتے کہ لگتا تھا کہ نبی کے دو یادگار حسنین کچل جائیں گے، اتنی بھیڑ جمع ہو گئی تھی، اور میری ردا جو میرے بازوؤں پہ تھی وہ بھی پھٹ گئی، یعنی اس قدر بھیڑ تھی کہ وہ کھینچ تن کر کے ردا بھی پھٹ گئی، مجتمعین حولی، اور میرے نزدیک لوگ اس طریقے سے جمع ہو گئے تھے جیسے اگر بکریوں کے ریوڑ پر گلہ جو بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہا لے کے جاتا ہے، وہ گلہ ہے، ریوڑ ہے، اس پر اگر کوئی بھیڑیا وغیرہ حملہ کر دے تو بکریاں بھاگ کر کے اپنے چرواہے کے، اپنے محافظ کے قریب جمع ہو جاتی۔ یہ بھی ایک تاریخی بات کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ وہ حالات ایسے تھے، لوگ اس طرح سے جو ہے پریشان ہو چکے تھے حالات کی بنیاد پر، سب اپنی جگہ پناہ گاہ تلاش کر رہے تھے، اور ذات مولا کائنات کو اپنی پناہ سے ہر طرف سے اسی طریقے سے آ کر جمع ہو گئے تھے جو کسی خونخوار کے حملے کی وجہ سے ایسی جگہ تلاش کریں جہاں بچا جا سکے، تو مولا کائنات اس کی تعبیر کریں کہ اس طریقے سے میرے پاس کربیدۃ الغنم، کہ جیسے بکریوں کا ریوڑ جو ہے اور بکریوں کا غلہ جو ہے اپنے اوپر حملہ کرنے والے بھیڑیے سے بچ کر کے محافظ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ فلما نہستم بالامر نکثت طائفۃ، اس کے بعد آپ نے ایک فریاد کی ہے، جب میں نے اس بات کو قبول کر لیا تو تین طرح کے لوگ میرے سامنے آ گئے، کچھ لوگوں نے بیعت کو توڑ دی، بعد میں کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی، وہ ظلم پر ٹوٹ پڑے، کچھ لوگ جو ہے وہ دین ہی سے نکل گئے، جس کے ناقصین و مارکین و قاسطین، یہ تین جو ہیں، اس سے انشاءاللہ اس سلسلے میں تفصیل سے آگے میں بیان کروں گا، ایک درس کی اور ضرورت ہے اس سلسلے میں، انشاءاللہ المستعان اگلے درس میں آپ کے حوالے کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔